لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير النذير الهاشمي مكرمي بشير النذير الهاشمي مكرمي عطوف رؤوف من يسمى بأحمد دیروز در بستان سرا ہم تو دیا نے خوش نوا دیروز در بستان سرا ہم تو تیان خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ اور بلبلیں بھی سو بسو اور بلبلیں بھی سو بسو کرتی تھی باہم گفتگو اور بلبلیں بھی سو بسو کرتی تھی باہم گفتگو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کشفت دجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ اور قمریاں بھی ذاق سے گردن نکالی طاق سے اور قمریاں بھی ذوق سے گردن نکالی طاق سے اور کہتی تھی اپنے شوق سے حسنت جمیع خصالہ کہتی تھی اپنے شوق سے حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے
چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے کہ تیرا جمال ہے غازۂ روح کائنات، اے کہ تیرا جمال ہے غازۂ روح کائنات، اور دونوں جہاں کی رونقیں تیرے جمال کی زکات، اور نور تیرا نہ چیرتا گر افق شہود کو، نور تیرا نہ چیرتا گر افق شہود کو، تو ختم نہ ہوتی آج تک تیرگی شب حیات، فرش پہ تیرے زمزم تو عرش پہ تیرے ہم ہمیں، فرش پہ تیرے زمزم عرش پہ تیرے ہم ہمیں، اور بھیج رہے ہیں خلق میں تجھ پہ سلام اور صلات، ہیں عرب و عجم تیرے اور دونوں پہ ہیں کرم تیرے، ہیں عرب و عجم تیرے دونوں پہ ہیں کرم تیرے، اور تجھ سے حرم کی آبرو تیرے قدم میں کائنات۔ محترم عزیزوں، بزرگوں اور بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کی روحوں میں انوار پیدا کرنے کے لیے اور روحانی عالم کے اندر اندھیریوں کو دور کر کے روشنی اور اجالوں سے مستفیض کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں عالم ارواح کے اندر آفتاب عالم تاب بن کر تشریف لے آئے، اور آپ نے دنیا کے چپے چپے کو روحانیت میں منور کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک معجزہ ہے۔ یوں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے حساب معجزے ہیں جن کو علماء نے الگ کتابوں میں جمع کیا ہے، لیکن آپ کی پوری زندگی پیدائش سے پہلے سے لے کر کے اخیر تک، بلکہ قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے لیے ایک معجزہ بن کر تشریف لے آئے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا جواب دنیا کے پاس نہ ہو، جو چیز اس کے جیسا نمونہ پیش کرنے سے دنیا عاجز ہو جائے اور دنیا اس کا جواب نہ دے سکے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا کا معجزہ عطا فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، لاٹھی جسے کہتے ہیں، وہ معجزے کے طور پر ایک بڑا اژدہا بن جاتا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت حق جل مجدہ نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر روکے، جب آپ مدین سے اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں کوہ طور پڑتا ہے، وہاں پر حضرت حق جل مجدہ کی طرف سے ان کو بلاوا ہوا، اور حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا کا معجزہ عطا فرمایا تاکہ یہ ان کی نبوت کی سند بن جائے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اس کو مختلف عنوان سے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ایک مقام پر حق تعالیٰ اس طرح بیان فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی جوتیاں نکال دو، اخلا نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، یہ وادی مقدس طویٰ ہے جہاں آپ کو نبوت دی جا رہی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ کو کلام حاصل ہو رہا ہے، لہٰذا جوتے نکال دو۔ معلوم ہوا کہ کسی قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت یا کوئی دینی باتیں کرتے وقت جوتے پاؤں میں نہیں چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وادی مقدس طویٰ ہے جہاں خدا سے کلام ہو رہا ہے، لہذا جوتے نکال دیجئے۔ اس کے بعد حضرت حق جل مجدہ نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کلام شروع فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں ڈانگ تھی۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب خبر ہے کہ موسیٰ کہاں ہے، ان کے ہاتھ میں کیا ہے، جیب میں کیا ہے، پیٹ میں کیا ہے، حق تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ مگر خداوند قدوس نے موسیٰ علیہ السلام سے اقرار کرانے کے لیے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ہی عصایا، اللہ تعالیٰ یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی، میں اس پر سہارا لگاتا ہوں چلتے وقت، جیسے ڈانگ ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں تو سہارا ملتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس سے میں اپنی بکریوں کا چارہ پاڑتا ہوں، ذرا لمبی ڈانگ تھی، واہش بہا علی غنمی، بکریوں کا چارہ بھی اسی سے پاڑ لیتا ہوں، درخت کو ہنڈول لیتا ہوں اور بکریاں چراتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ بکریاں چرانا یہ سنت الانبیاء ہے، جو آج ہم نے بھیڑوں کو، چماروں کو، گوالیوں کو سونپ رکھا ہے اور ہم اس کو عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ بکریاں چرانا انبیاء کی سنت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب نے بکریاں چرائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر انسان کو ٹرین ملتی ہے اور وہ رعیت پروری کی اس کو پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی لنگڑی ہے، کوئی لولی ہے، تو اس کو سب کو سنبھالنا پڑتا ہے، اس کو پیچھے پیچھے چلنا پڑتا ہے، سب کی دیکھ بھالی کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، لنگڑی ہے، تو اس کو کاندھے پر بھی مار لیتا ہے بکری چرانے والا، اس کو دوا پلانا، اس کی خدمت کرنا۔ تو انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ٹرین کیا ہے امت پروری کے لیے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تمام انبیاء نے بکریاں چرائی، کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ وہ سمجھے کہ آپ تو بہت بڑے نبی اور سارے نبیوں کے سردار، اور یہ تو ایک معمولی کام۔ تو صحابی نے پوچھا کہ وانت ایذن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ فرمایا ہاں، میں نے بھی شروع میں مکے والوں کی بکریاں چرائی، 2 قیرات کی مزدوری پر، جیسے آج ہم کہیں کہ 2 پیسے کی مزدوری پر، کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو اسی میں ٹرین کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی بکریاں چراتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ڈانگ میرے 2 کام آتی ہے، کچھ سہارا دینے کے کام آتی ہے چلتے وقت، اور ساتھ ساتھ بکریاں چراتے وقت اس سے میں چارہ پاڑ لیتا ہوں۔ ولی فیہا معارب اخری، اور دوسرے بھی بہت سے فائدے ہیں، کتا ہے، بلّا ہے، کوئی جانور ہو، کوئی دشمن ہو، اس کو مارنا، ہٹانا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ القھا یا موسیٰ، اچھا موسیٰ یہ ڈانگ ہے، اس کو ذرا پھینک دو تو۔ فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ڈانگ کو پھینکی زمین پر، اور وہ ایک سانپ بن گئی، بڑا اژدہا بن گئی، اور وہ سانپ دوڑنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ڈر گئے، کیونکہ سانپ سے ہر کسی کو ڈر لگتا ہے۔ حق تعالیٰ فرمایا کہ لا تخف، ڈریے مت، انی لا یخاف لدی المرسلون، رسول ہمارے پاس نہیں ڈراتا۔ موسیٰ یہ تو تم کو معجزہ دیا جا رہا ہے کہ جب ضرورت پڑے اور لوگ تم سے سند مانگے کہ تم اللہ کے نبی ہو، کیا سند؟ یہ سند پیش کرنا، اس ڈانگ کو پھینک دینا، اژدہا بن جائے۔ اور حضرت حق جل مجدہ نے فرمایا کہ اس کو پھر پکڑ لو، یہ سانپ بنا ہوا ہے، اس کو پھر پکڑ لو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، پھر یہ جیسی ڈانگ تھی ویسی ڈانگ ہو جائے گی۔ چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا جو منہ تھا پھین، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے اسی کو پکڑ لیا، تو وہ ڈانگ کے جو پکڑنے کی جگہ تھی وہی منہ بن گیا، عصا کے جو پکڑنے کی جگہ تھی وہی منہ اور پھین بن گیا۔ اس پر ہاتھ لا ڈالا آپ نے، پھر جیسی ڈانگ تھی ویسی ڈانگ ہو گئی۔ اور یہی معجزہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجے کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس کو اللہ کی دعوت دو اور ایمان کی دعوت دو، اور وہ معجزہ مانگے تھے، یہ معجزہ پیش کر رہا۔ چنانچہ فرعون نے یہی سوال کیا کہ تم اللہ کے نبی ہو، کیا دلیل تمہاری؟ تو فرمایا کہ اللہ نے یہ مجھے معجزہ دیا ہے، جیسے آپ نے ڈانگ پھینکی ایک بڑا اژدہا بن گیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ فرعون بھی ڈر کے بھاگا کہ مجھے نگل جائے گا۔ تو خیر مقصد یہ ہے کہ یوں تو انبیاء کرام کے بے حد معجزات ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات تو سب سے زیادہ ہے، بلکہ ہر نبی کا معجزہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کیونکہ جتنے انبیاء کرام کو فیض ملا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے۔ جیسے شاگرد کا کمال استاد کا کمال ہوتا ہے، ایک حافظ جی ہے اور وہ بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، یاد اس کو اچھا ہے، تو اس سے اس کے استاد کی نیک نامی ہوگی کہ استاد نے محنت بہت اچھی کی ہے، تب اس حافظ کو اتنا اچھا قرآن یاد ہے، یا وہ بہت اچھی طریقے سے پڑھتا ہے۔ تو شاگرد کا کمال استاد کا کمال ہوتا ہے، اس لیے جتنے انبیاء کرام ہیں سب گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بمنزلِ شاگرد کے ہیں۔ ان کے اندر جو کمالات تھے وہ سب اصل میں کمالات ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تمام انبیاء کرام کے معجزات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، اور اولیاء کرام کی جتنی کرامتیں ہیں وہ سب کے سب معجزہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ اولیاء میں یہ کمال حضور ہی کے تصدق میں آیا ہے، حضور ہی کی تعلیم پر عمل کرنے سے ان میں یہ کمالات پیدا ہوئے ہیں کہ انہوں نے کرامات کر کے دکھلائی ہیں۔ کوئی ہوا پر اڑا ہے اور کسی نے ایک جگہ سے دوسری جگہ اسی وقت میں آواز پہنچا دی ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ذرا سی دیر کے اندر ہزاروں میل دور چلے گئے ہیں، اور قسم قسم کے جو اولیاء کرام کی کرامات ہیں وہ سب معجزہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی، یہاں تک کہ آپ کی پیدائش اور پیدائش کے حالات سبھی معجزہ ہیں۔ دیکھیے آپ نے سنا ہوگا کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے بی بی آمنہ کے بطن سے، تو اب مکے میں دستور تھا کہ مائیں تھوڑے روز دودھ پلا کر بعد میں دودھ پلانے والی اور عورتیں ہوتی تھیں ان کو سونپ دیا کرتے تھے، اور وہ دودھ پلانے والی یہی دھندا کرتی تھی، اور وہ لوگوں کے بچوں کو دودھ پلاتی تھی اور ان کو اجرت ملتی تھی، معاوضہ ملتا تھا۔ چنانچہ ایک قبیلہ تھا، ایک خاندان تھا قبیلہ حوازن کا، جن کو بنی سعد کہتے ہیں۔ وہ پورے خاندان کی عورتوں کا دھندا یہ تھا کہ لوگوں کے بچے لانا، ان کو دودھ پلانا، بڑے کرنا، اور اسی پر ان کا گزارا چلتا تھا۔ تو مکے میں یہ عورتیں آئیں بچے لینے کے لیے، اس وقت کے اندر جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، مکے میں اور بھی بہت سے بچے پیدا ہوئے تھے، اور کوئی مالدار گھرانہ ہے، کوئی غریب گھرانہ ہے، تو عام طور پر دودھ پلانے والی عورتیں یہ دیکھتی تھی کہ کون سا گھر مالدار ہے، تاکہ اس کے بچے کو ہم دودھ پلائیں گے تو ہم کو زیادہ انعامات ملیں گے، کیونکہ جب دودھ چھڑاتے ہیں تو باقاعدہ ایک محفل سجائی جاتی تھی، رشتہ داروں کو بلائے جاتے تھے، بچے کے پھولار ہوتے تھے، اور وہ دودھ پلانے والی کو ہر ایک الگ الگ انعام دیتے تھے، گھر والوں کی طرف سے الگ، پھر اس کے رشتہ دار جتنے آتے تھے وہ سب چڑھاوے دیتے تھے، وہ سب کے ساتھ دودھ پلانے والی کو دیے جاتے تھے۔ تو اس لیے چاہتی تھی کہ جتنا بڑا گھرانہ ہو، مالدار گھرانہ ہو، تو زیادہ سوغات ملے۔ اس لیے مکے میں جتنے مالدار گھرانے کے بچے تھے وہ سب جلدی جلدی بڑھ گئے، اور دوسری دودھ پلانے والیوں نے اس پر قبضے کر لیے۔ ان میں ایک دودھ پلانے والی تھی جن کا نام تھا بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حلیمہ سعدیہ یہ بھی بیچاری بچے اگھرانے کے لیے آئی تھی کہ مجھے بھی ایک آدھ بچہ کوئی مل جائے تو میں بھی اس کو دودھ پلاؤں تاکہ ہم کو بھی تنخواہ ملے، پگار ملے۔ مگر ان کے خاندان کے اندر قحط پڑا تھا جہاں یہ رہتی تھی، چارہ بالکل نہیں، بکریاں سوکھ گئی تھی، اونٹ بھی کمزور ہو گئے تھے، اونٹنی کے دودھ بھی نہیں آتا تھا۔ ایسی حالت میں یہ بیچاری اپنی کمزور اونٹنی پر مکے پہنچی بڑی مصیبت سے، کہ ساتھ والے بھی ان سے تنگ آ جاتے تھے
کیونکہ ان کی اونٹنی چلتی نہیں تھی بھوک کے مارے، پیچھے رہ جاتی تو ساتھ والے سب کنٹالتے بھائی تمہارے لیے ہم کھوٹی ہوتے ہیں، اور ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، مگر کیا کریں، جانور ہی نہیں چلتا۔ بڑی مصیبت سے بیچاری مکے پہنچی، اور جب بچے لینے یہ مکے میں آئی تو سب بچے بڑھ گئے، اچھے اچھے مالدار گھرانوں کے بچے وہ دوسری عورتوں نے لے لیے، اور حلیمہ کسی کے یہاں جاتی تھی تو کوئی اس کو دیتا نہیں تھا، کیونکہ یہ ذرا بیچاری سوکھی پاکی، بھوک مارے سے ان کی تندرستی بھی ایسی گر چکی تھی، تو لوگ کہتے کہ یہ خود بھوکی ہے، ہمارے بچے کو کیا دودھ پلائے گی، اس کو کیا دودھ آئے گا، اس لیے ان کو کوئی دیتا بھی نہیں تھا۔ اور ادھر حضرت بی بی آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لیتا نہیں تھا۔ اللہ جوڑ لگانا چاہتے تو کیسا لگاتے، وہ کہتی تھی یہ بیچاری بیوہ ہے، یہ بچے کا باپ بھی نہیں ہے، یہاں کیا انعام ملے گا، باپ ہو تو پھر چچا اور یہ اور وہ سب، کوئی باپ نہیں تو پھر سارے رشتے ختم ہو جاتے، پھر چچا بھی نہیں پوچھتا نا، دوسرے بھی نہیں پوچھتے، تو یہ بیچاری بیوہ ہے، یہ اس کے بچے کا یہ کیا دے گی، اس لیے دوسری دودھ پلانے والی ہیں آپ کو نہیں لیتی تھی، ہم کو تو مالدار گھر کا بچہ چاہیے جس کے باپ بھی ہو، دادا بھی ہو، سب ہو، تاکہ ڈبل ہم کو انعام ملے۔ تو اب ہوا کیا کہ حلیمہ بیچاری سوکھی پاکی بیمار جیسی ہے تو اس کو کوئی دیتا نہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال وہ چونکہ یتیم ہے اس لیے ان کو کوئی لیتا نہیں، تو سب بچے بڑھ گئے، ادھر رہ گئے بی بی آمنہ کے لال اور ادھر رہ گئی حلیمہ سعدیہ۔ تو اب حلیمہ نے اپنے خامن سے مشورہ کیا کہ بھی بچے تو بڑھ گئے، اب ایک آمنہ کے پاس ہے تو وہ تو لیا نہ لیا سب برابر ہے، اس سے تو اپنے خالی چلے جائے، خالی اس کے بچے کو لاوے نہ دودھ پلانے ملنے کا کیا ہے وہاں، اس سے تو ایسی نوکری نہ کی ہوئی اچھی۔ تو خاوند نے کہا کہ ہم اتنی دور سے آئے ہیں اور پھر خالی ہاتھ جائیں، خالی ہاتھ جانے سے تو اچھا ہے چلو کچھ نہیں، پھول نہیں تو پھول کی پانکھڑی صحیح، یوں کر کے بادل نخواستہ اس نے کہا بھائی لے لو، اب جو کچھ بھی ہو کچھ تو ملے گا انہیں، پھرا تو بیکار نہ جائے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ انسان کی جب قسمت کھلتی ہے تو کس طرح کام بنتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے پاس سے قرض پیسے لیے، اس نے کہا کہ بھائی میں تجھے جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، تو میرے گاؤں کا نہیں، میرے شہر کا نہیں، باہر سے آیا ہوا ہے، مسافر تھا، اور ایک اچھا نیک آدمی مالدار تھا، تو اس کے جا کے گلے پڑا کہ تو مجھے 1000 روپئے ادھار دے۔ اس نے کہا کیا بھروسے پر دوں، تو کون ہے، کہاں رہتا ہے، کہاں ہے، گیا پھر آیا کہ نہیں آیا، تو کوئی گواہ لیا تو کسی گواہی پر میں دوں۔ اس نے کہا کہ تم قرآن پڑھے ہو، دین کو سمجھتے ہو، تو میں تمہارے سامنے اللہ کی گواہی پیش کرتا ہوں، اللہ سے بڑھ کر کس کی گواہی، کفا باللہ شہیدا۔ وہ بھی عالم تھا، اس نے دیکھا کہ یار نہ کہوں تو بے ایمانی، اللہ کی گواہی نہیں قبول، تو اس نے کہا چلو اللہ کی گواہی، مگر کوئی ذمہ دار تو ضمانت تو کسی کے دے کہ تو نہ آوے تو میں کسی کو پکڑوں۔ اس نے کہا کفا باللہ وکیلا، ضامن بھی اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، میرا تو یہاں کوئی جان پہچان ہے نہیں، میں تو خدا کی گواہی پر اور خدا کی ضمانت پر دینا ہوتے دے اگر تجھے خدا پر ایمان ہے۔ وہ شخص بھی ایمان کا پکا تھا، بعد میں پھنس گیا، نہ بھی نہیں کہہ سکتا، اس نے کہا یہ تو نہ کہنا بے ایمانی ہے کہ اللہ کی گواہی، اور اللہ کی ضمانت سے بڑھ کر کسی اور کی ضمانت کیا ہوگی۔ تو اس نے کہا اچھا جا، اللہ کی گواہی پر اللہ کی ضمانت میں نے تجھے دے دی، تو جانے تیرا ایمان جا۔ وہ 1000 روپئے لے کے چلا گیا، بیپار کرنے کے لیے دریا پار گیا جہاز میں بیٹھ کر، اور تاریخ دے گیا تھا کہ اتنے مہینے کے بعد فلاں تاریخ کو میں آ کر تمہارے پیسے چکا دوں گا۔ دل میں اس کی بھی چوری نہیں تھی، وہ بھی سچا آدمی تھا۔ آج کل تو لوگ کھاؤ ہوتے ہیں، کسی سے ادھار لیا پھر دینے کی نیت ہی نہیں ہوتی، اور دادا گیری چل تو کیا کر لے گا، جا تو سے بنے وہ کر لے، نہیں دیتا جا۔ یہ بہت بڑی بے ایمانی ہے۔ کافر کے ساتھ بھی اس طرح کرنا حرام ہے، یعنی کہ مسلمان کا کھا جائے تو حرام، کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی اگر لے کر کھا گیا ہے اللہ عذاب دیں گے جہنم کا، اس کو معاف نہیں ہوگا، اس کی نمازیں بھی معاف نہیں کرائے گی، اس کی حج بھی معاف نہیں کرائے گی، حالانکہ ہندو کا کھا گیا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ اس کو عذاب نہ دیا جائے۔ یہ بہت سخت ہے۔ خیر تو وہ بھی سچا تھا، چلا گیا، اس کی نیت صاف تھی، اس نے جا کر بیپار کیا، کمایا، اور جو پیسے ادھار لایا تھا وہ برابر جمع کیے اس نے، اور ارادہ کیا کہ برابر جس تاریخ کا وعدہ کیا اسی تاریخ کو اس کو پہنچاؤں، تاکہ کوئی یوں نہ کہے کہ اللہ کی گواہی پر لے گیا اور دیکھو کہاں ہے ٹھکانہ۔
بلکہ اس کو زیادہ فکر تھی کہ کسی پٹیل کی یا کسی اور کی گواہی ہوتی تو چلو اس کی گواہی، مگر یہ تو اللہ کی گواہی ہے، اللہ کی گواہی کے خلاف کیسے ہو؟ اور ہم تو اگر اللہ بیچ میں ہونے تو سب ختم ہو جائے. گاؤں کے کسی بڑے کو رکھا ہے تو اس کو تو فکر ہو کہ اس کو کیا جواب دوں گا، لیکن اللہ بیچ میں ہے تو سب ختم. اور اس کا معاملہ الٹا تھا، اس نے کہا اللہ کی بات ہے، ذرا بھی پھیر نہیں آنا چاہیے. اس لیے برابر اس نے پیسے جمع کیے اور اس حساب سے وہاں سے وہ نکلنے کے لیے روانہ ہوا کہ فلاں جہاز سے جاؤں گا تو فلاں برابر اس تاریخ کو میں پہنچ جاؤں گا جس تاریخ کا میں نے وعدہ کیا. اب وہ جب نکلا اور جب گودی پر آیا جہاں سے جہاز روانہ ہوتے ہیں تو وہاں معلوم ہوا کہ ابھی دریا میں طوفان ہے، اس لیے ابھی 3 روز جہاز نہیں جائیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلی تاریخ کا وعدہ کیا، اب 4 تاریخ کو پہنچے گا. اب اس کو یہ فکر ہوئی کہ وہ شخص کیا کہے گا جب پہلی تاریخ ہو جائے گی کہ دیکھو اللہ کی گواہی تو بھروسے کی بحث میں پڑھا جانا. وہ اس کو کیا ہوگا، اللہ کی گواہی اس کو کتنی بدظنی ہوگی، یہ اس کو فکر ہے. اب وہ تو مجبور ہے بیچارہ، کیا کرے. مگر اس نے دیکھا کہ نہیں، مجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کرنا ہی چاہیے، پھر اللہ اپنا کام کرے. لہٰذا اس نے کیا کیا، حضور نے بیان فرمایا کہ اس کا ایمان دیکھیے. اس کو چین نہیں آیا کہ اب 4 روز بعد میں پہنچوں گا، مجھے تو پہلی تاریخ کا میں نے وعدہ کیا ہے اور پہلی تاریخ کو میں پہنچنا چاہیے. تو اس نے ایک لکڑا لیا، جھاڑ کا تھوڑ، اور اس کے اندر کھڈا بنایا، خانہ بنایا اس کو قریت کر کہ جس میں وہ 1000 روپے رہ سکے، اور 1000 روپے اس کے اندر رکھ کر پھر اس کو اوپر سے باقاعدہ پیک کر دیا، کھیلے مار کر وہ بیگی تیار کر دی. اور وہ لے کر دریا کنارے پہ آیا اور وہ لے کر کھڑا رہا ہاتھ میں، اور اللہ سے اے العالمین تو جانتا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس سے فلاں روز میں نے 1000 روپے ادھار لیے تھے، اس نے گواہی مانگی تھی تو میں نے تیری گواہی دی تھی، اور اس نے ضامن مانگا تھا میں نے تیری ضمانت دی تھی. اب میں تو برابر اس تاریخ پر جانا چاہتا ہوں لیکن جہاز نہیں ہے، لہذا اب یہ میں تجھے حوالہ کرتا ہوں، تیری گواہی ہے، تیری ضمانت ہے، تجھے اپنی گواہی اور اپنی ضمانت کی اگر لاج ہے تو اس کا انتظام کر. میں تو یہ کر کے ڈال دیا، اس ندی میں ڈال دیا، دریا میں ڈال دیا. اب کہاں یہ کہاں وہ، بیچ میں ہزاروں گاؤں، مگر اس نے تو وہیں چھوڑ گیا اور اللہ کو کہہ دیا کہ اب تو اس کی حفاظت کر، تو پہنچا تیرا کام ہے، میرا کام تو اس سے زیادہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ ڈال کر چلا گیا. اب وہ لکڑا ادھر سے ادھر دریا میں جدھر کی موج لگی چلا، مگر خدا کا کرنا کہ برابر وہ اسی طرف جا رہا ہے جس طرف جہاز جاتا. اگر جہاز جاتا تو اسی طرف جاتا جہاں سے وہ پیسے لایا ہے. اس کو ایسے پانی اور ہوا لگتی ہے کہ برابر اسی طرف جا رہا ہے. کئی روز تک 5-10 روز گزرے ہوں گے جتنا راستہ ہوتا ہے. اب جب وہ تاریخ آئی پہلی کہ جس تاریخ کو اس نے وعدہ کیا تھا، تو وہ جس نے پیسے دیے تھے 1000 روپے، اس نے کچھ مال منگایا تھا اس جہاز میں جو پہلی تاریخ کو آنے والا تھا. وہ بھی بیپاری تھا، تو وہ تو اس خیال سے کہ لاؤ میرا مال آیا ہوگا تو میں جا کر مال چھڑا لاؤں، اس خیال سے وہ دریا کنارے پر آیا جہاں جہاز آتے ہیں کہ میرا مال آج آیا ہوگا تو میں اپنا مال چھوڑا کے لے آؤں گا. اب وہ جب دریا کنارے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ ابھی 3 روز جہاز بند ہے، طوفان ہے، اسے جہاز چھوٹا ہی نہیں آئے گا کہاں سے. تو بیچارہ بہت دور تھا راستہ، دھوپ کے اندر چل کے جانے کا اس زمانے میں، تو دھوپ بھی کھائی، تھک بھی لگی اور کام نہیں بنتا تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار مفت کا پھیرا پڑا، بیکار کا چکر، جہاز ہی نہیں آیا ہے. تو بہت دل ناراض بھی ہوا، اور پھر تھکان زیادہ معلوم ہوتی ہے جب کام بگڑ جائے، اور کام بن جائے تو انسان کی تھکان بھی دور ہو جاتی ہے. تو اب وہ بیچارہ پچھتاتا ہوا واپس ہو رہا ہے، کنارے چل رہا ہے، پھر وہاں سے اوپر چڑھنے کا راستہ ہے. تو وہ کنارے جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ لکڑا ہے درخت کا تھوڑ، اور وہ کنارے کے ساتھ اتھراتا ہے، ٹپک 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 ٹپک. گویا وہ دوسرے الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ مجھے لے. اس کی نظر پڑی چلتے چلتے پچھتاتے کہ یار خالی میں تھکا، مفت میں پھیرا ہوا. وہ لکڑے پر نظر پڑی، وہ ڈپک ڈپک کر رہا تھا. اس نے کھڑے ہو کر دیکھا لکڑے کو کہ لکڑا تو ایسا ہے کہ اگر میں اٹھاؤں تو اٹھا سکتا ہوں، اور میں لے جاؤں گا تو 4 روز گھر میں کھپاٹے جلے گی. یہ نیت اس کی، لکڑا اچھا ہے، اس کو پھاڑوں گا تو 4 روز کھپاٹے بنے گی اور چولہا جل سکے گا. لاؤ اس کو لے لوں. ایک دل ہے کہ یار تھکاؤں بھی، یہ کہاں اٹھا کے لے جاؤں، پھر کہا کہ نہیں لے لوں.
چلو پھیرا تو وصول ہو جائے گا. وہ نہیں تو یہ صحیح، یوں سمجھوں گا لکڑا لینے گیا تھا تو اس نے پائیں سے چڑھایا اور پانی میں اترا. دیکھو اللہ میں کیسے بینگی حوالے کرتے ہیں. اور وہی لکڑا ہے جو اس نے وہاں ڈالا تھا. اس میں چٹھی بھی رکھی تھی اپنے نام نشان کے ساتھ، پتے کے ساتھ. اس نے اندر اتر کر اس لکڑے کو اٹھایا اور اٹھا کر کندھے کے مار کر لے کے چلا. اب ذرا دل خوش ہوا کہ چلو کچھ نہیں، پھیرا بیکار تو نہیں گیا نا، ایک لکڑا مل گیا اچھا خاصا، کئی روز تک گھر میں چولہا جلے گا. لے جا کر باڑے میں ڈالا، ہاتھ منہ دھوئے، روٹی کھائی، اور پھر کلاڑی لے کر چلا اب اس کو پھاڑوں تاکہ اس کے کھپاٹے بناؤں تو یہ سوکھے گا. تو 2-4 جو کلاڑی ماری تو کھن کر کے اندر سے پیسے نکلے. وہ حیران چونکا کہ یہ کیا، دیکھتا ہے تو پورے 1000 روپये اس کے اندر، اور اس کے اندر چٹھی بھی ہے، وہ شخص کا نام بھی ہے کہ فلاں تاریخ کو میں نے تمہارے پاس سے یہ 1000 روپये لیے تھے، اور تم نے گواہ مانگا تھا تو اللہ کی گواہی، تم نے ضامن مانگا تھا تو خدا کی ضمانت میں نے دی تھی، مگر کیا کروں جہاز بند ہے 3 روز تک، میں پہلی تاریخ کو پہنچ نہیں سکتا، اس لیے میں یہ خدا کے یہاں جواب دار نہ ہوں، اس کے لیے میں یہی لا کرتا ہوں. پھر اگر نہیں پہنچے گا تو خدا سے کہوں گا میں نے تو کیا تب تو نے نہیں پہنچایا، میں کیا کروں، میں تو اڑ کے جا نہیں سکتا تھا. وہ شخص حیران ہو گیا کہ کیا ایمان ہے اس شخص کا، برابر آج کی تاریخ کا وعدہ تھا اور آج ہی اس کی بینگی میں نے چھوڑائی، اور برابر گھر میں اس کو پیسے مل گئے. اب وہ شخص نے دیکھا کہ یہ تو میں نے اللہ کے یہاں جواب داری کے لیے کام کیا، تھوڑی پہنچائی ہوگا ضرور، یہ تو خدا کی اگر پوچھ ہوگی تو میں کہوں اللہ میں مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کیا، اب نہیں پہنچا میں کیا کروں. اس لیے اس نے تو پھر دوسرے 1000 روپये جمع کیے، اور جب پہلا جہاز چھوٹا تو اس میں وہ آیا چند روز کے بعد. وہ 1000 روپये لے کر آیا اور سیدھا اس کے گھر پر گیا اور جا کر کہا السلام علیکم، اور جاتے کے ساتھ دیکھو بھی معاف کرنا، میں نے آپ کو پہلی تاریخ کا وعدہ کیا تھا لیکن کیا کرو جہاز ہی بند تھے، طوفان تھا، اس لیے بھائی لیٹ ہو گیا میں، اور لو یہ آج میں تمہارے پیسے دیتا. اس نے کہا تو نے بھیجے نہیں تھے. وہ چونکا، اس نے کہا کیسے، تو کہ وہ لکڑے کے اندر، وہ حیران رہ گیا، چیخ ماری اسے کہ سبحان اللہ، ملے کہاں، ملے برابر پہلی تاریخ کو ملے، کیسے ملے کہ اس طریقے سے. وہی لکڑا میں اٹھا کے لایا، اس کے چیرا تو پیسے بھی نکلے، تیری چٹھی بھی نکلی. دونوں نے خدا کا سجدہ شکر ادا کیا اور دونوں کا ایمان مضبوط ہو گیا. تو یہ چیز ہے کہ کبھی انسان پچھتا کر ایک چیز لیتا ہے لیکن اس میں اس کی قسمت کھلتی ہے. تو اسی طریقے سے بی بی حلیمہ سعدیہ نے پچھتا کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کب خالی جاتے کہتے اچھا ہے چلو لے لو بھائی، مگر کیا تھا، اللہ اکبر. ابھی بچے نے پڑھا نا آپ کے سامنے، چمکی ہے حلیمہ کی قسمت، ان کی لاٹری کھل گئی. انہوں نے تو بعد میں ناخواستہ اٹھایا مگر سب انگلیاں کاٹنے لگے. تو بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر سب سے پہلے ماں کے سامنے دودھ پلانا پڑتا تاکہ ماں دیکھے کہ کتنا دودھ آتا ہے، بچہ پیٹ بھرتا ہے کہ نہیں بھرتا. تو اس لیے فرماتی ہے کہ اب مجھے یہی فکر تھی کہ ابھی بی بی آمنہ میرے گود میں سے چھین لے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کئی روز سے بھوکی تھی بیچاری، اور ایسے بھی بیمار، کچھ کھانے کو ملا نہیں تھا. تو ماں جب بھوکی ہو تو دودھ کیا آئے گا، دودھ والی ماں کو تو اور زیادہ اچھی غذا کھلانی پڑتی ہے تاکہ اس کے دودھ اترے اور دودھ بنے بدن میں. اب وہ خود ہی بھوکی ہو تو کیا دودھ آئے گا. تو حلیمہ کہتی مجھے یہی ڈر تھا کہ دے تو دے گی بیچاری، جب کوئی نہیں لے گیا تو مجھے دے دے گی، لیکن پھر گود میں سے چھین لگی کہ تو میرے بچے کو بھوکا مارے گی، تیرے دودھ کہاں ہے. تو حلیمہ کہتی مجھے بڑا ڈر تھا. اور خود حلیمہ کا ایک بچہ تھا دودھ پینے والا، وہ بھی ساتھ لے کر آئی تھی، اور فرماتی ہے کہ اس سے اگلی رات پوری رات وہ بچہ بغیر دودھ کے تڑپتا رہا، کیونکہ مجھے قطرہ دودھ نہیں آتا، بھوکے میں بھوکی ماں کو کیا دودھ آئے گا. تو بچہ ساری رات نہیں سویا اور ہم کو بھی نہیں سونے دیے، رو رو رو. اور میں سینے سے لگاؤں تو اور بچہ روے، کیونکہ بچے کو جب سینے سے لگا ہوا دودھ نہ آئے تو بچہ اور زیادہ روتا ہے. تو ساری رات تو یہ حالت تھی کہ میرا بچہ خود بھوکا تھا، اب یہ آمینہ کو لال کو کیا دودھ پلاؤں گے. اس لیے میں نے ڈرتے ڈرتے گود میں لیے، اور آمینہ نے کہا اچھا چلو دودھ پلاؤ میرے سامنے. تو میرے دل میں تو دھڑک 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 ہے. لیکن فرماتی ہیں کہ جیسے میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ میں اپنی چھاتی دی اور میری دونوں چھاتیوں میں دودھ بھر آیا. یہ دیکھیے پہلا معجزہ ہے. اور اتنا دودھ آنے لگا کہ حضور نے پیٹ بھر کر پیا، پھر میرا جو دوسرا بچہ تھا اس نے پیٹ بھر کے پیا. لیکن جب دیکھو جب میری چھاتی ہے دودھ سے بھری ہوئی، حضور کو گود میں لینے سے بس یہ شروع ہو، تو ساری کمزوری خدا جانے کہاں چلی گئی. پھر فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
پہلے اپنے سیدھی طرف کی چھاتی سے دودھ پلایا. دیکھو یہ بھی ایک سنت اکثر عورتیں ناواقف ہوتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی دودھ پلاوے بچے کو پہلے سیدھی طرف پلگاوے اور پھر دوسری طرف, کیوں دونوں طرف تھوڑا تھوڑا پلایا جاتا ہے. پہلے سیدھی طرف پلاؤ پھر دوسری طرف, اور وہ بھی بچے کے منہ میں دیتے وقت بسم اللہ پڑھے. اب بغیر بسم اللہ کا دودھ بچے کے پیٹ میں گیا ہے تو کیا رنگ لائے گا؟ پھر وہ مستی کرے کہ بڑا شیطان ہے یہ ہے, تو بغیر بسم اللہ کا دودھ تو نے پلایا ہے. ہر روز جب ماں دودھ پلاوے تو بسم اللہ خود پڑھے اور اس کے منہ میں دے. پھر دیکھیے وہ بچے کا رنگ, اس میں ایمان پیدا ہوتا ہے, وہ حافظ قرآن بنے گا, وہ دیندار بنے گا, اس کے اخلاق اچھے ہوں گے, اس کے عادات اچھے ہوں گے. اور اگر ماں نے بغیر بسم اللہ کے دودھ پلا دیا تو ایسے ہی ہوگا پھر رگڑ پٹو. پھر حیران ہو کہ یہ تو ماں کاگڑا مغز کھا گیا, نہ بہت شریر بچہ ہے, نہ بہت خراب چھوکرا ہے, ادھر لڑتا ہے نہ ادھر جڑتا ہے. تو نے جھک مارا ہے, تو نے کہا کو بغیر بسم اللہ کا دودھ پلایا, قصور تیرا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ہر روز جب بچے کو دودھ پلاوے تو بسم اللہ پڑھ کے پلگاوے اور سیدھی چھاتی سے دودھ پلاوے, اور پھر اس کے بعد وہ دی. جیسے سونے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتلایا ہے کہ پہلے سوتے وقت داہنے کروٹ پر سو, اس طریقے سے کہ تمہارا منہ قبلے کی طرف رہے, ادھر سر کرے انسان اور داہنے کروٹ سوئے تو قبلے کی طرف منہ ہوگا. پھر بعد میں یہ نہیں کہ ساری رات داہنے پر سوتے رہو, پھر بعد میں کروٹ بدل سکتے ہو, پاسا بدل سکتے ہو, لیکن اسٹارٹ یوں کرو کہ داہنے کروٹ پر سو اور سوتے وقت پڑھو الحمدللہ اللہم انی اموت باسمک واحیا. یہ دعا بھی ہے. بغیر دعا پڑھے سونا کھونا ہے, اور دعا پڑھ کر سونا سونا ہے, سننا بن جاتا ہے. سونے کی دعا پڑھنا چاہیے, اس سے ہمارا سونا سننا بن جاتا ہے. تمام وقت جتنا بھی ہم 4 5 6 گھنٹے سوتے رہے سب عبادت میں لکھا جاتا ہے. بتلائیے. اور اگر بغیر دعا پڑھے سو گئے تو بھینس بھی سوتی ہے, تو بھی سو گئی, کیا فرق ہو؟ کچھ بھی فرق نہیں, کوئی ثواب نہیں. تو فرمایا کہ پہلے سیدھی طرف سو, پھر چاہے تو بعد میں پاسا بدل سکتے ہو. تو اسی طرح سے یہاں ماؤں کو تعلیم دی ہے کہ پہلے سیدھی چھاتی میں دودھ پلاوے پھر ادھر کی. تو حضرت حلیمہ فرماتی کہ میں نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی سیدھی طرف بلگائے تو آپ نے دودھ پیا. اب میں نے دوسری طرف بلگانا چاہا, جیسے عادت تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر. جب دوسری طرف میں نے منہ میں دینا چاہا تو آپ نے منہ بند کر لیا. پہلے دل کا بچہ ہے, منہ بند کر لیا. میں بہت کوشش کرتی ہوں منہ ہی نہیں کھولتے, بلکہ منہ پھرا لیتے, ادھر بلکتے ہی نہیں. میں حیران کہ یا اللہ کیا ہوا, ادھر سے پیا ادھر سے کیوں نہیں پیتے. پھر میں نے جب سیدھی طرف لیے تو پھر پینا شروع کر دیا. پھر میں نے تھوڑی غفلت دے کر چپکے سے ادھر کی طرف لیا, پھر منہ بند کر لیا, منہ پھرا لیا. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں کرتے. پھر تیسری دفعہ میں نے ایسی کیا, جب سیدھی طرف مل گیا پھر بلک گئے. پھر جو میں نے ادھر کے دینا چاہا تو پھر منہ پھرا لیا. فرماتی بعد میں حقیقت کھلی کہ چونکہ میرا دوسرا بھی بچہ تھا دودھ پینے والا, اس لیے اللہ کے رسول نے بچپن کے اندر انصاف کیا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, تیرا خود کا بھی بچہ ہے, لہذا ایک میری ایک اس کی, اس کے حصے میں سے میں دودھ نہیں پیوں گا. بس جسے تو نے مجھے پہلے لگایا ہے بس وہ میری ہو گئی, میں ہمیشہ اسی سے دودھ پیوں گا. دوسری طرف میرا بھائی پیا گا, اس لیے فرماتی دوسری طرف سے میرا بچہ پیا کرتا تھا, اور اللہ کے رسول نے ہمیشہ دہنے طرف سے پیا, کبھی ادھر لگے ہی نہیں لگا. یہ انصاف بچپن میں, یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے. خیر فرماتی ہے کہ جب ہم اونٹنی پر سوار ہوئے تو اونٹنی کے اندر جان آ گئی, اونٹنی کے اندر جان آ گئی, وہ اچھلنے لگی, کودنے لگی, حالانکہ مریل تھی, چلتی نہیں تھی. اور اب جب ہم جانے لگے تو سب سے آگے آ گئے. 1000 میں کھینچتی ہوں, اس کی لگام روکتی ہوں, مگر وہ روکتی نہیں. اس جانور میں یہ احساس ہے کہ میرے کاندھے پر اور میرے سر, میری پیٹھ پر محبوب رب العالمین سوار. اب دوسروں کی دھول ان کو لگے, یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے وہ چاہتی تھی کہ سب ان کی دھول کھاوے مگر ان کو کسی کی دھول نہ کھانا پڑے. تو جو موٹر آگے ہوگی, گاڑا آگے ہوگا, پیچھے والوں کو سب کو دھول سکھانی پڑے گی. اس لیے وہ اونٹنی فرمایا کہ پورے راستے آگے ہی رہتی تھی, کتنا بھی میں کھینچو نہیں رہتی. لوگ سب کہہ کہ دیکھو جاتے وقت تو ہم کو کھوٹی کھوٹی کی ہے, نہ پیچھے پیچھے رہ جاتی تھی, نہ ایک دم آگے آگے بڑھتی ہے, مگر میں کیا کہوں. اور فرماتی جب گھر پہنچے تو برکت ہی برکت. بکریاں جو مرنے لگی تھی بھوک سے, وہ سب دودھ سے بھر گئی. ایک عجیب و غریب حالت وہ ہے چمکی ہے حلیمہ کی. تشریف محمد لاتے ہیں تو فرماتی کہ اب ہم کو پتا چلو کہ ہو یہ تو ہماری لاٹری کھلی, ہماری قسمت چمکی کہ اللہ نے مالا مال کر دی. پورے گاؤں کے اندر لوگوں کی بکریاں, ایک قطرہ دودھ نہیں,
اور میری یہ دودھ جب چاہے، جب دل کو، رات کو، جس وقت چاہے بھر لو، پتیلے بھر بھر کے نکالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بچپن ہی کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طریقے سے آپ نے پرورش پائی، پھر بڑے ہوئے، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس قابل ہوئے کہ اب کچھ کام کاج کر سکے، کیونکہ باپ سر پر ہے نہیں، ماں بھی گزر چکی، دادا تھے وہ بھی گزر گئے۔ دیکھو اللہ کی قدرت، ماں بھی نہیں، باپ تو تھے ہی نہیں، اور ماں بھی نہیں، اور پھر دادا تھے وہ بھی نہیں، دادا باپ کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ اب چچا ہیں حضرت ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ان کے یہاں رہتے آپ، اگرچہ وہ بہت محبت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے بچوں سے زیادہ پیار آپ سے کرتے تھے۔ جب کچھ کام کے قابل ہوئے تو چچا نے کہا کہ آپ سے کہ بھئی اب تم کچھ کام وام کچھ کرو، کچھ بیپار تجارت کرو تاکہ تم اپنے پیر پر کھڑے ہو سکو، تمہاری شادی بھی کرنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں کس طرح بیپار کروں، کچھ پونجی تو ہے نہیں، مونڈی تو ہے نہیں، اور نہ چچا کے پاس تھی، اس کے لیے تو مونڈی چاہیے تاکہ وہ لے کر انسان جائے اور وہاں سے مال تجارت کا خرید کر لائے۔ تو اب مشورہ کیا، تو اب دیکھیے اللہ کی قدرت، بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہے، اور جب تک وہ زندہ رہی حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا ہے۔ جتنے دوسرے نکاح ہوئے ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کے بعد، پھر آپ کی 9 بیویاں ہوئی، اور جتنی اولاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ سے 9 بیویاں تھیں، کسی سے کوئی اولاد نہیں۔ آپ کی اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اگرچہ بیٹے چھٹپن میں بچپن میں گزر گئے، بیٹیاں بڑی ہوئی، شادیاں بھی ہوئی، ان کے بچے بھی ہوئے، اور انہی سے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سادات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ یہ دیا گیا کہ مکے میں تجارت کرنے والوں میں مردوں کی نسبت ایک عورت ہے جس کا نام خدیجہ ہے، اور وہ بہت امیر ہے، مالدار ہے، اور وہ تجارت پر لوگوں کو پیسے دیتی ہے، اور تجارت کر کے ان کو اس میں سے مزدوری دے جاتی ہے، حصہ دیتی ہے۔ تو تم بغیر مونڈی کے ان کے پاس سے تجارت کر سکتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس گئے، انہوں نے کچھ قبول کیا کہ بہت اچھا ہے، میں دوسروں کو بھیجتی ہوں تو آپ کو پہلے بھیجوں، کیونکہ آپ مشہور تھے، بچپن سے ہی آپ کی صداقت اور امانت، محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، ابھی تک روزے مبارک کی جالیوں پر یہ کلمہ لکھا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اور محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ پورے مکے میں نبوت سے پہلے بھی آپ کو صادق الوعد الامین کہا جاتا۔ تو خدیجہ نے کہا کہ تم اگر سودا کرو اور میری تجارت کرو، میں تم کو دوسروں سے زیادہ نفع دوں گا، دوسروں کو 4 آنے دے دوں گا، 6 آنے نفع دوں۔ بڑی خوشی سے انہوں نے آپ کو مال دیا اور آپ کو بھیجے، آپ ان کا مال لے کر شام گئے، مکے سے ملک شام تجارت کرنے کے لیے، اس لیے تجارت بھی سنت الانبیاء ہے، بیپار اور تجارت۔ اور حضور کو بہت زیادہ نفع ملا، کیونکہ آپ کی صداقت تھی، آپ کی امانت تھی، لوگ آپ سے بہت زیادہ اچھی، ہر ایک آپ سے مال لینا چاہتا تھا اور سودا کرنے چاہتے تھے، بیپاریوں کو آپ پر اعتماد تھا، اس لیے پہلی تجارت میں آپ بہت اچھا نفع لے کر آئے کہ آج تک خدیجہ کو اتنا بڑا نفع کسی نے لا کر نہیں دیا، تو ان کو اور آپ کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ دوسری دفعہ انہوں نے آپ کے ساتھ اپنا ایک غلام بھیجا تاکہ آپ کی خدمت کرتا جائے اور آپ کو کچھ اٹھانا نہ پڑے۔ وہ غلام کہتا ہے کہ جب ہم سفر میں جاتے تھے اور راستے میں کہیں دھوپ میں ٹھہرنا ہوتا تھا تو بادل آ جاتا، اور بادل سایہ جیسے مانڈو پار دیا ہو، بادل سایہ کر دیتا تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے تھے۔ یہ سب نبوت سے پہلے کے قصے ہیں۔ ابھی تو 40 سال کی عمر ہوگی جب آپ نبی بنیں گے، ابھی تو آپ کی عمر 20 سال کی ہے۔ بادل سایہ کر دیتے تھے، اور جب آپ چلتے تو آپ کے ساتھ ساتھ بادل چلتا ہے، جیسے کوئی چھتری اڑا کر ساتھ چلے، آپ پر دھوپ نہیں پڑتی۔ یہ سارے معجزے دیکھ کر اس نے آ کر حلیمہ سے کہا، ارے بی بی خدیجہ سے کہا کہ بھی ان کی تو کوئی اور ہی شان ہے، راستے میں ایسا ایسا میں نے دیکھا۔ تو خدیجہ کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی، خدیجہ کے دل میں آپ کی محبت اور قدر و قیمت ہو گئی، یہ تو بڑے قیمتی آدمی، یہاں تک کہ پھر خدیجہ کے دل میں خیال پیدا ہوا آپ سے شادی کرنے۔ دیکھو اللہ کیسے اسباب بناتے ہیں۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر اس وقت میں 25 سال کی تھی، ذرا خیال کیجیے، آپ 25 سال کے نوجوان ہیں، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ جو نکاح کرنا چاہتی ہے ان کی عمر 40 سال کی ہے۔
اور پھر یہ بھی نہیں کہ 40 سال کی ہو اور کنواری ہو، نہیں،